بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ سپریم کورٹ میں ورکنگ ڈیز کا آغاز ہو چکا ہے اور اب ڈیلی کی بیسس پہ جو ہے وہ سگنلز آ رہے ہیں سپریم کورٹ سے کہ اب وہ قاضی کی جو رجیم تھی وہ چینج ہونے کے بعد اب جو ہے سپریم کورٹ ایک صحیح ڈگر پہ چل پڑی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بہت ساری ذمہ داریاں دی گئی ہے، جیسے کہ اس کی ریزرویشنز پہ عمل کرتے ہوئے اب سپریم کورٹ چلے گی کیسز کو نمٹانے کے حوالے سے، اور دوسرا جو ایک کمیٹی بنی تھی 3 رکنی ججز کی جو بینچز بنائے گی، اس میں بھی منصور علی شاہ کو ایڈ کر دیا گیا، اور اب جو تیسری کمیٹی بنی ہے یہ آفریدی صاحب نے بنائی ہے جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر اس کو حل کرنے کے لیے، اس کا سربراہ جسٹس منصور علی شاہ کو بنایا گیا ہے۔ یہ تو واضح پیغامات آ گئے۔ اب جو باتیں چل رہی ہیں کہ آئینی بینچ بنے گا کیونکہ امینڈمنٹس ہو گئی تھیں، اس کے جو ریئیکشن میں اب جو بھی سیٹنگز ہونی ہے سپریم کورٹ پہ تو حملہ ہو چکا، لیکن اب جو امینڈمنٹس آنے کے بعد جو آئینی بینچ بنے گا اس کے سربراہ پہ باتیں چل رہی ہیں، جو ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویوز آ رہے ہیں، لیکن یہ جو 3 کمیٹیز بنانے میں جسٹس منصور علی شاہ کی انوالومنٹ ہے اور ویسے بھی وہ سینئر پیونی جج ہیں، تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ جو منصور علی شاہ کو ہو سکتا ہے یہ آفریدی صاحب چیف جسٹس جو اس وقت کا ہے وہ آئینی بینچ کا سربراہ جسٹس منصور علی شاہ کو بنا دے۔ اس میں کون سی ترامیم جو ہیں وہ چیلنجز ہو سکتی ہیں، اور اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب کس طرح سے ٹف ٹائم دے سکتا ہے، اور اس سے انٹر کنیکٹڈ کون سی چیز ہے جو پشاور ہائی کورٹ یا سندھ ہائی کورٹ میں ہو سکتی ہے، اس پہ ہم تھوڑی روشنی ڈالیں گے۔ تو ایک اور بہت بڑا چیلنج جس کو کہہ سکتے ہیں وہ آ گیا ہے حکومت کے لیے، اور خاص طور پہ ان کے لیے جنہوں نے ترمیم لائی تھی، اور چیلنج یہ کہ سندھ ہائی کورٹ میں یہ ترامیم چیلنج ہو گئی ہیں، اور جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اس نے باقاعدہ نوٹس جاری کر دیا ہے وفاق کو، اور جو ترمیم لانے والے ہیں ان کو جواب طلب کر لیا گیا ہے اٹارنی جنرل سے کہ یہ جو درخواست گزار ہے اس نے موقف اپنایا ہے کہ یہ آئین پہ اور آزادی عدلیہ پہ حملہ ہے، سو اس پہ آپ اپنا جواب جمع کرائیں۔ اب جو ترمیم یہ لائے تھے اس میں یہ تھا کہ جو سپریم کورٹ ہے اس میں تو آئینی بینچ بنے گی، لیکن جو صوبے ہیں اس میں آئینی بینچ مشروط کر دی گئی تھی قرارداد سے کہ اسمبلیز جو ہیں وہ قرارداد منظور کریں گی۔ چلیں سندھ ہائی کورٹ میں تو چیلنج ہوئی ہے، اب 8 دن کے اندر جیسے جواب آئے گا، اس سے پہلے یہ ہو سکتا ہے بلکہ ہو جائے گا کیونکہ زرداری بھی کمپرومائزڈ ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت پی ڈی ایم کا حصہ ہے، سو یہ ترمیم قرارداد لائیں گے وہاں پہ بھی بینچ بنانے کے لیے۔ پنجاب میں بھی اوبویسلی قرارداد لائیں گے، آئینی بینچ بن جائے گا۔ لیکن یہ جو آئیڈیا دیا گیا ہے ججز نے مل کے آپس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئیڈیا سندھ ہائی کورٹ سے گیا ہے یہ پشاور ہائی کورٹ میں مرج کرے گا، اور اس آئیڈیا کے تحت کے پی اسمبلی ہرگز نہیں قرارداد پاس کرے گی کیونکہ یہ ترامیم جو ہیں وہ غیر آئینی ہیں۔ سو اگر یہ ترامیم جو ہے وہ خیبر پختونخوا پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جاتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا چیلنج ہوگا حکومت کے لیے پھر اس ترامیم کو ریورس کرنے میں، اور اگر وہاں سے فیصلہ آ جاتا ہے کہ ہم ترامیم کو کالعدم قرار دیتے ہیں تو یہ ترمیم جو ہے وہ چیلنج ہوگی، سپریم کورٹ میں نہیں ہوگی، پھر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں ہوگی۔ اگر وہاں پہ جسٹس منصور علی شاہ ہوتا ہے چیف جسٹس اس آئینی بینچ کا سربراہ، تو وہ اوبویسلی جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کو انڈورس کرے گا، اور ایسے جو ہیں وہ ترامیم بالکل سرے سے غائب ہو جائیں گی۔ یہ ایک پاسبلٹی ہے جس پہ ہم نے ڈسکشن کی۔ اس کے بعد جی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ امریکن الیکشن جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، یا ٹرمپ جو آ گیا ایڈمنسٹریشن تو عمران خان جو ہے وہ اوبویس اس کا بینیفیشری ہوگا۔ سو ایسی باتیں جو تحریک انصاف کے اپنے سرکل سے ہو رہی ہیں یہ بڑی افسوسناک ہیں، کیونکہ اتنی بڑی جب آپ اسٹرگل کریں، جب آپ آزادی کا نام لیں اور پھر آپ اندر سے اپنے سرکل سے یہ باتیں کریں کہ امریکہ کی الیکشن ہونے کے بعد عمران خان باہر آ جائے گا، یہ باتیں میں سمجھتا ہوں کہ بچکانا ہے اور بلو دا بیلٹ۔ اور اتنے بڑے رہنما لطیف کھوسہ جب یہ کہہ رہا ہو کہ جی تحریک انصاف کے لیے آسانیاں ہوں گی الیکشن کے بعد، اور ڈونلڈ لو وہی جس کے خلاف کیمپین چلائی تھی وہی آئے گا، کوئی ہمیں باہر سے چھڑائے گا، یہ آسان راستہ، یہ شارٹ کٹ ہے جد و جہد سے ہٹنے کا۔ عمران خان کبھی یہ نہیں کرے گا جس حد تک میں اس کو جانتا ہوں۔ عمران خان کی تو پالیسی یہی رہی ہے، اس کا بیانیہ ہی یہی رہا ہے کہ ہم نے فورن انٹرفیرنس اور یہاں پہ رول آف لاء کے خلاف جو چیزیں ہیں ان کو ریورس کرنا ہے، نہ کہ ان کی مدد سے باہر آنا ہے، اور وہ بھی اگر اللیگلی کوئی
اریسٹ ہوا ہے تو اس کو ہم نے قانونی جنگ سے تحریک انصاف کی اس لیڈرشپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قانونی جنگ لڑ کے عمران خان کو باہر لایا جائے، نہ کہ کسی کا انتظار کریں کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو نون لیگ کا بیانیہ ہے، اور وہ بہت دیر سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا دوسرا پلان ہی یہ ہے کہ ہم وہ بندیال دور سے نون لیگ چاہ یہ رہی ہے کہ کیسے بھی کر کے ہم قربانی کا بکرا بنیں اور ہمیں ایک پوائنٹ مل جائے جس سے ہماری مری ہوئی سیاست جو ہے وہ جاگ جائے۔ وہ چاہ یہ رہے ہیں تاکہ کوئی امریکہ سے پریشر آ جائے یا سپریم کورٹ ہی اس حکومت کو ہٹا دے، وہ تو یہ چاہ رہے ہیں۔ اب آپ اگر ان کے بیانیے کو تقویت دینے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ افسوس کی بات ہوگی، اور کیونکہ آپ یہ خود میسج دے رہے ہیں کہ امریکہ کی الیکشن پاکستان پہ اثر انداز ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عمران خان کے بیانیے کی نفی ہے۔ جو تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو بھی باتیں ہو رہی ہیں یہ تحریک انصاف اور عمران خان کے نظریے کے خلاف ہیں، اور دوسری پارٹیوں کے بیانیوں کو زندہ کرنے کے لیے یہ سٹیپس اگر ہوئے تو ان کی سیاست جگ جائے گی، نہ کہ تحریک انصاف کو کوئی اس سے فائدہ ہوگا۔